بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر صدقہ فطر کیا ہوتا ہے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کی مقدار کیا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں ایک مہینے کا ہر شخص پر واجب ہوتا ہے، خواہ اس نے روزے رکھے ہیں خواہ روزے نہیں رکھے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، بچہ ہے جوان ہے بوڑھا ہے، سب پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن جب صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت روزہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس سے بعد فجر کے ٹائم شروع ہوتا ہے، اذان کا ٹائم، اس وقت ہر شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے گھر میں آئے، خواہ مہمان ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی میزبان پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اگر بچہ اس وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے واجب ہوگا۔ جتنے بچے ہیں، گھر کے جتنے افراد ہیں، سب کا صدقہ فطر اس کے سربراہ پر ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ کتنی مقدار ہے اس کی؟ صدقہ فطر کی مقدار میں گرچہ فقہاء نے مختلف فرمائی ہے، لیکن فتاوی فیض رسول اور دیگر معتبر فتاوی جات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مفتیان کرام نے، فقہاء کرام نے، کہ صدقہ فطر 2 کلو 47 گرام فتاوی فیض رسول کے اندر لکھا ہے، جو عام مروجہ ہندوستان کے اندر کلو ہے، یہ 2 کلو 47 گرام ہے، اور بعض نے اس سے مختلف بھی لکھے ہیں، 2 کلو بھی لکھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ کلو سیر نہیں تھے، اس وقت سا تھا، سواد کے ساتھ سا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سا کا حکم فرمایا، سا اور نصف سا، یعنی اگر گندم ہے یا گندم کا آٹا ہے یا جو ہے تو اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ ہے نصف سا، اور کشمش، کھجور، منقہ یہ ہے سا، یعنی ڈبل ہو گیا۔ تو پہلے میں آسان آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو نصف سا ہے وہ ہے آٹا گندم کا، یا گندم اور یا اس کی قیمت یا جو، یہ ہے نصف سا، جس کا شمار پھر سیر میں ہوا، اور پھر ہمارے زمانہ میں علماء کرام نے اس کا آسانی کے لیے جو وزن نکالا ہے وہ ہے 2 کلو 47 گرام، اور احتیاط ملا کر 2.25 کلو ہے۔ آج ایک بزرگ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا یہ آپ احتیاط کہتے ہیں، احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے، چونکہ جو نصف سا ہے، عربی کے اندر جو نصف سا کہا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف سا فرمایا ہے، تو اس کی مقدار میں بعد میں اختلاف ہوا۔ اس وقت تو وہ سا تھا، بعد میں 2 کلو، تو ہم کہتے ہیں ہے 2 کلو 47 گرام جو فقہاء کرام نے فرمایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پیمانہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں تھا اور ہمارے یہ کلو، اس میں کچھ فرق ہو، لہذا احتیاط اسی میں آیا کہ تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے، تاکہ اگر کوئی پیمائش کے اندر، پیمانے کے اندر کمی بیشی ہو تو فرق نہ آئے، لہذا 2 کلو کے بجائے 2 کلو ہے، 2 کلو 2.25 کلو دے دیا۔ منقہ ہے، کھجور ہے، کشمش، تو یہ ڈبل ہو جائے گا، یعنی 4 کلو۔ اب کون جو کا دے، کون گندم کا دے، کون کشمش اور کھجور منقہ کا دے، اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر گندم مہنگی تھی، کھجور سستی تھی، اور آج بھی کھجور، منقہ، یہ کشمش مہنگی ہے اور گندم سستی ہے، تو لہذا اس وقت زیادہ رائج گندم اور منقہ اور کھجور، کشمش وغیرہ تھی، یہ سستیاں تھی۔ آج کل ہمارے دور میں یہ مہنگی ہے، تو لہذا فقہاء کرام نے فرمایا جو صاحب ثروت آدمی ہے، جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے،
رزق دیا ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، کھانا پینا ان کا جو ہے اچھا ہے، تو اس شخص پر یہ ہے کہ وہ کھجور اور کشمش اور منقع کے حساب سے 4 کلو کے حساب سے صدقہ فطر دے۔ اور جو درمیانہ اوسط والا بندہ ہے تو اس کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو اتنا بڑا امیر نہیں ہے، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ گندم کا یا جو کا یا اس کے آٹے کا یا اس کی قیمت جو ہے وہ یہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو اس سے کچھ زیادہ دے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، یہ اس شخص پر ہے صدقہ فطر، صدقہ فطر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اخراجات، روزمرہ کی زندگی کے معمول سارے چل رہے ہوں، تو اس پر صدقہ فطر ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، اور صدقہ فطر کس کو دیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا والعاملین علیہا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مصرف صدقہ اور مصرف زکوٰۃ فرمایا، تو جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا نمبر جو صدقہ فطر جس کو دے سکتے ہیں وہ ہے یتیم، وہ ہے یتیم اور مسکین اور فقیر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر فقیر کا فرمایا انما الصدقات للفقراء، پھر مساکین۔ فقراء یعنی کہ اس اعتبار سے پہلے فقراء پھر مساکین پھر عاملین۔ لیکن اگر حوائج ضروریہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ زیادہ ضرورت کس کو ہوتی ہے، وہ سب سے پہلا نمبر ہے یتیم اور مسکین، کیونکہ فقیر اس آدمی کو اصطلاح فقہا میں اس کو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ نہ ہو، بس کچھ کھانے پینے کے لیے کپڑا اس کے پاس ہو۔ لیکن مسکین کا مطلب ہے جس کے پاس کچھ ہی نہ ہو، تو لہذا مسکین کو، غریب کو، یتیم کو سب سے پہلا جس کو آپ نے صدقہ فطر دینا ہے وہ ہے یتیم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یتیم کے بارے میں پوچھے گا، نے تمہارے پڑوس میں جو ہے